اسلام آنے سے پہلے عرب کا معاشرہ بنیادی طور پر قبائل پر مشتمل تھا۔ قبائل کے درمیان معمولی باتوں پر جنگ چھڑ جاتی تھی۔ کبھی ایک قبیلے کا سردار کا گھوڑا دوسرے سردار کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا تو دونوں قبیلے آپس میں ٹکرا گئے، اور کبھی کسی دوسرے قبیلے کے جانوروں کو پہلے پانی پلانے پر کسی قبیلے کے شیخ کو غصہ آ گیا تو جنگ چھڑ گئی، اور اس طرح سینکڑوں جانیں چلی جاتیں، سینکڑوں زندگیاں ضائع ہو جاتیں۔ ایک بار دو قبیلوں کے درمیان بسواس نامی ایک اونٹنی کے قتل پر 40 سال تک آپس میں جنگ ہوتی رہی۔ کبھی کسی گھوڑے کے نسل پر اختلاف نصف صدی تک باہمی لڑائی کا سبب بن جاتا تھا۔ الغرض قبائلی سرداروں کی انا اور کبر کی بنا پر تصادم ہزاروں آدمیوں کے قتل کا باعث بن رہا تھا۔ عرب کی آبادی کی اکثریت صحرا میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی تھی۔ یہ لوگ بدو کہلاتے تھے۔ جانور پالنا ان کا اہم ترین پیشہ تھا۔ وہ چراگاہوں کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے رہتے، جہاں کہیں پانی اور چارہ میسر ہوتا قافلہ وہی مقیم ہو جاتا، اور جب تک ان لوگوں کو پانی فراہم ہوتا رہتا وہ وہاں مقیم رہتے۔ جب پانی کا ذخیرہ ختم ہونے کو آتا تو یہ لوگ کسی اور نخلستان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ اس وقت میں جانوروں کا دودھ اور گوشت ہی ان کی بڑی غذا تھی۔ اسلام سے قبل بدوؤں کا دوسرا اہم پیشہ ڈاکہ زنی تھا، جسے یہ بہادری کی علامت قرار دیتے تھے۔ ان لوگوں کی اس عادت نے عرب کی زندگیوں کو اجیرن کر دیا تھا، اور صحرا میں کسی کی جان اور مال کا تحفظ ممکن ہی نہ تھا۔ عرب معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ غلام تھے۔ یہ لوگ یا تو افریقہ سے پکڑ کر لائے جاتے تھے یا آپس میں جنگ کی صورت میں شکست کھانے والے قبیلہ کے مرد غلام اور عورتیں لونڈیاں قرار پاتی۔ کوئی مقروض اپنا قرض واپس نہ کر سکتا تو قرض خواہ اس کو اپنا غلام بنا لیتا تھا۔ غلاموں کے ساتھ نہایت ظالمانہ طرز عمل اختیار کیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے کے اس معاشرے میں مالک کو حق تھا کہ وہ غلام کو مارے پیٹے اور مار کر مار ڈالے، اور اسی طرح غلام عورتیں بھی اپنے مالکوں کے رحم و کرم پر تھیں۔ بعض مالک غلام عورتوں کو گانا بجانا سکھا کر ان کے ذریعے دولت بھی کماتے تھے۔ اس وقت میں غلاموں کی باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں اور ان کی تجارت ہوتی تھی۔